بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ اولاد کی خاطر کسی کا حق نہ کھاؤ۔ اولاد قابل ہوئی تو خود بنا لے گی، اور نالائق ہوئی تو آپ کا بنا بنایا ضائع کر دے گی۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیما کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا ہو۔ ریزہ ریزہ خواب آنکھوں میں کیسے کہہ دوں کہ غم نہیں ہوتا کوئی، شکوہ نہیں مگر مولا کیا کروں، درد کم نہیں ہوتا۔ زندگی کے چند کڑوے سچ: ماں کے سوا کوئی وفادار نہیں، غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا۔ لوگ اچھے سیرت کو نہیں بلکہ اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی کوئی عزت نہیں۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہیں اسے دھوکہ دیتا ہے۔ دل دکھانے کے بعد بھی جو آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ سے کوئی نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی صرف ایک شخص ہی جاتے جاتے ہماری خوشی، ہنسی، دکھ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، درد، شکوے، شکایتیں، روٹنا منانا اور محبتیں سب کچھ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ہم صرف ایک زندہ لاش بن کر رہ جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی بھی افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں، اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ ہم ہر کسی کو اپنی مرضی کے حساب سے نہیں چلا سکتے، تو برائے کرم پیار بانٹنا سیکھیے، جھکنا سیکھیے، احترام کرنا سیکھیے، معاف کرنا سیکھیے، نفرتوں کو مٹانا سیکھیے، صلح کرنا سیکھیے۔ توبہ اور استغفار کرنے والا انسان خواہ کتنا ہی گناہگار ہو، لوگوں، شہروں، جانوروں، درختوں کے لیے رحمت کا سبب ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محبت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا، اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچے رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانیاں ہیں، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا۔ منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں۔ سادگی پر فتوے سبھی دیتے ہیں مگر مرتے سب چہروں پر ہیں۔ صدقہ بلائیں ٹالتا ہے، ہم صدقہ دینے کے لیے بلاؤں کا انتظار کرتے ہیں۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے
تو صرف خدا کے خوف سے۔ سکون زندگی کا نسخہ: غصہ میں درگزر، مصیبت میں صبر، نعمت پر شکر، پریشانی میں اللہ کا ذکر کریں۔ ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے، ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ فضول امیدیں بے وقوف کا خزانہ ہے۔ لوگوں کے لفظ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں، اپنے اوپر لاد لوگے تو کمر توڑ دیں گے، اور قدموں میں رکھو گے تو بلندی پر پہنچ جاؤ گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، انہیں بتا دو ان دونوں کانوں کے بیچ میں دماغ آتا ہے جہاں بات ٹھہر جاتی ہے۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ جس تعلق کا کوئی مستقبل نہ ہو اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ جب بھی تم چاہو گے تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے پہلے دعا مانگو۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے اور لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ برداشت اور خاموشی پر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ عرش والا دیکھ رہا ہے، فرش والوں کی زیادتیاں ساری۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ اپنے کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچنے سے پہلے حاسدین اور منافقین سے چھپایا کرو تاکہ تمہارا کام نظر بد سے محفوظ رہے۔ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں کے لیے تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر مجھ پہ اندھا اعتماد کر لو، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اس دنیا میں ہر طاقتور اپنے سے کمزور پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتا، لیکن یہ دنیا پانی ہے، مرنا تو ہے ایک دن، پھر اتنا ظلم اور تکبر کس بات کا؟ مرد سے جب محبت ہو جائے تو 3 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھنا، ورنہ وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لے گا۔ نمبر 1، اس مرد سے زیادہ جھگڑے نہ کرنا۔ نمبر 2، اس مرد کی زیادہ سے زیادہ کیئر کرنا۔ نمبر 3، اس مرد کو زیادہ تنگ کبھی نہ کرنا۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے اور بے یقینی بھرے دل کو بھی خالی کر دیتی ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ سورۃ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ بارش میں اتنی بوندی نہیں برستی جتنی سورۃ یاسین پڑھنے والے پر رحمتیں برستی ہیں۔ اسے صبر سکھا رہی ہے زندگی، جسے ہر چیز ضد کر کے لینے کی عادت تھی۔ وقت گزر جاتا ہے پر وقت کے ہاتھوں اپنوں سے جو اذیت ملتی ہے وہ کبھی نہیں بھولی جا سکتی۔ بڑی عجیب فطرت ہے انسان کی، خود کو عقل مند اور دوسروں کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو، انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی
تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ تجربے سے سیکھا ہے کہ ادھار دینا خود کو ذلیل کرنا ہے، کسی کی ذمہ داری لینا خود کو شرمندہ کرنا ہے، اور کسی پر بھی جلد اندھا اعتبار کرنا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ لوگ پیسوں کے لیے کسی بھی رشتے کا پاس نہیں رکھتے۔ قرآن کا ایک صفحہ پڑھنا بالکل نہ پڑھنے سے بہتر ہے، ایک نماز پڑھنا بالکل نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے، اپنے بالوں کا کچھ حصہ ڈھانپنا بالکل نہ ڈھانپنے سے بہتر ہے، ایک گناہ سے توبہ کرنا بالکل بھی توبہ نہ کرنے سے بہتر ہے۔ چھوٹی شروعات کریں لیکن آج سے شروع کریں۔ جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ رب فرماتا ہے تم مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا، جب اللہ تام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ اپنی موت کو یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کرو۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری اندرونی کمرہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ ایسے رشتے کو آپ کب تک چلا سکو گے جہاں تعلق ہی زبردستی کا ہو؟